کہنے لگے کوئی شے نہیں یار، جو ہے تیرے سامنے ہی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کچھ تو ہوگا نا. تو وہ کہنے لگے ایک بات ہے میرے پاس، 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی، ایک چیز ہے. کہا وہ کون سی؟ تو کہنے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو اپنا دل دیکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی بندے کو میں چھوٹا سمجھ کے تکبر نہیں کرتا. میرا دل بالکل صاف ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق کی میرے دلے دے اندر. تے میں تمبو وانگوں تانے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے تون دے نالوں ایک تولا ٹکڑا دل دا. میرے عزیز دل صاف رکھنا بھی کریم کی سنت ہے. اپنے اندر سے نا دیکھو نا، ایک فتویٰ ہے ہمارا بیٹی کے لیے. بیٹی کے سسرال سے شکایت آئی، کہا اس کو تو انڈا تک نہیں تلنا آتا، چائے تک نہیں بنانی آتی. بیٹی کے سسرال سے. تو اب والد اور والدہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے، ابھی تو تھوڑی عمر ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، سارا کچھ کرے گی، بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا دل کشادہ کرنا. یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے. یہ جو بیٹی کے لیے دیا ہے نا، یہ بہو کو بھی کہے. وہ بھی شہزادی تھی اپنے باپ کی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے، پر اس کا ابا اس کی اماں سے کہتا تھا ساری عمر کام ہی کرنے سو، نہ تنگ کریا کر میری بیٹی نو. اگر اسے 2 کام نہیں کرنے آتے تو کہتا ہے تیری اماں نے سکھا کے نہیں کلیا. تھوڑی کشادگی پیدا کریں، دل کشادہ کریں. بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک چوتھا کام اور بڑا ضروری کام جو حضور کی سنت سے ہمیں درس ملتا ہے، حضور کے طریقہ مبارکہ سے، وہ ہے خیر خواہی کرنا، کسی کا بھلا کرنا. میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، ہمیں خود غرض بنایا گیا ہے، ہمیں لالچی بنایا گیا ہے. کوئی بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میرا کیا فائدہ، اس میں مجھے کیا ملے گا، میرا نفع کتنا ہوگا. یہ خود غرضی ہے. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع لینے کے چکر میں نہیں پڑتا، اس کا تو وجود ہی نفع بخش ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. کسی کا نہ فائدہ، ہم فائدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے. میں نے پہلے دعا مانگی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ اس رسی سے ادھر ادھر ماشاءاللہ پیچھے بڑا امن ہے، آگے بھی ہیں کچھ امن والے دوست، لیکن کچھ دوست پریشان ہیں. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان قلبی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا کرے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ توجہ فرمائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی تشریف رکھیں. جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ غور فرمائیں گے. خیر خواہی کسی کا، ہم جو خیر خواہی کرتے ہیں وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی کو 2 4 10 ہزار کا ہم نفع پہنچاتے ہیں. یہ مدد ہے، یہ بھی بڑی اعلیٰ بات، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک میں جتنے دینے والے بڑھ رہے ہیں اتنے ہی لینے والے بھی بڑھ رہے ہیں. یہ کام نہ صرف کریں کہ کسی کو 10 20 ہزار کی مدد دیں، کام یہ کریں کہ کوئی بندہ سیٹ ہو جائے آپ کی وجہ سے. آپ کے ساتھ اگر کوئی اور دکان پڑے گی تو آپ کا رزق انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. اس لیے کہ بعض لوگ اس جگہ بھی، ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں اتھے ایک دکان نہیں، اتھے پوری مارکیٹ ہے. اور میرے عزیز یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ تیرے حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے مدینہ شریف کا وہ تاجر نہیں بھولتا کہ میں نے اس سے کچھ کپڑا لیا اور کپڑا خرید کے میں درزی کے پاس گیا سلانے کے لیے. درزی سے میں نے کہا سی دو، تو اس نے کہا حضرت یہ چند گرا کپڑا کم ہے، اگر تھوڑا اور لے آئیں تو میں آپ کے لیے بنا دوں گا، پورا کرتا بن جائے گا، سوٹ بن جائے گا. فرماتے ہیں میں عصر کے بعد اسی دکاندار کے پاس دوبارہ گیا. میں نے کہا یار کچھ کپڑا اور دے دو، تو کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں.
فرماتے ہیں میں نے کہا یار یہ سامنے تیرے بالکل کپڑا پڑا ہے اور میں صبح لے کے گیا ہوں کہ زیادہ پیسے ہو گئے تیرے پاس، کیوں نہیں دینا چاہتا؟ کہنے لگا نہ مجھے دینے میں اعتراض ہے اور نہ میں کوئی کسی تکبر کی وجہ، مہربانی کریں سامنے دکان سے لے لیں۔ فرماتے ہیں میں نے غصے سے کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ صبح آپ سے لیا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا حضرت صاحب میں نے صبح سے کافی مال بیچا ہے، سامنے والے نے بکری بھی نہیں کی بیچارے نے، تو سبزی تو اس نے بھی لے جانی ہے نا گھر، تو میری خواہش ہے کہ چلو اتنے کو اس کا مال بک جائے کہ وہ شام اپنے بچوں کا خرچہ سبزی اور راشن تو لے جائے۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن ہی نہیں۔ کریم فرماتے نہیں میں اسے مومن مانتا۔ خیر خواہی پیدا کریں، کسی کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ چھوٹی سی بات مان لیں گے آپ لوگ، میری مجبوری بن گئی ہے اب بہت سارے جلسوں میں جا نہیں پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ گرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں آ گیا، آپ کی زیارت کر لی، میں بیمار ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پایا پچھلے دنوں میں، تو اب وہ جو بہت زیادہ، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں کہ آپ کو بڑا، آپ اگر کوئی میری بات مان لیں گے جو میں نے کہی ہے تو اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے، یہ چھوڑ دیں۔ مطلب بزرگوں کو لگائیں آپ ہاتھ، میرے لیے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، میں اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، کوئی عاجزی نہیں کر رہا، دیانتداری سے کہتا ہوں، جب اپنی خطائیں دیکھتا ہوں آپ سارے مجھ سے نیک ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ دعا ہوگی اس کے بعد آپ اطمینان سے اپنے، یہ جو مجھے آپ نے روکے دیے ہیں نا سارے، یہ میں نے اس لیے لپیٹ کے رکھ لی ہیں کہ بہت سارے میرے حق میں آپ نے باتیں کی ہیں، آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برکات عطا کرے گا۔ حضرت دعا فرمائیں گے۔